قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی اس علاقے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے. اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا. یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا، یعنی براق پر. فرشتوں کی ہمنشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک رات میں آپ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کیے اور کس طرح آپ واپس بھی آ گئے. لیکن جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جن چیزوں کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں. تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں. تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں دیکھی، کیا کیا چیزیں مشاہدہ فرمائیں اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. آغاز سفر اور شق صدر. شق کہتے ہیں پھاڑنے کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شق صدر کا معنی ہے سینے کو کھولنا. اس کی تفصیل آگے ملے گی، ابھی اتنا ہی کافی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے، یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے. دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں. تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو. اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا. تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے. انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا. چاہ کہتے کنویں کو، یعنی زمزم کے کنویں کے پاس. یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا. چاک کیا یعنی کاٹا، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا. تشت پلیٹ کو کہتے ہیں، جیسے ٹرے وغیرہ. اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا، یعنی بھرا ہوا تھا. اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، یعنی بھر دیا. وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا سینے اور گلے کی رگوں کو. سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا. صحیح بخاری کتاب التوحید. اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا، ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے؟ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بیسیکلی، کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بعض اوقات قرآن مجید میں ایسی کوئی بات آتی ہے جیسے
موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے، تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا. لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. تو ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل کیا گیا، حکمت بھی نازل کی گئی. اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا. تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت؟ کہاں سے آیا تھا ایمان؟ کون لایا تھا؟ وہی لایا تھا جو دوسری وحی لاتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام. کہاں سے لائے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لائے تھے. اور پھر آپ کے اندر انڈیل دی گئی، ڈال دی گئی، اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکمت اور ایمان تو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اور گلے کی رگیں جو ہے یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ جیسے روح غیر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے. جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، تو وہ کیسے آ جاتی؟ وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں نا. تو جو رب ایک ایبسٹریکٹ چیز کو، نظر نہ آنے والی چیز کو انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے، جو رب، کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا؟ خواہ وہ مادی تھے یا نہیں تھے، وہ جس بھی حال میں تھے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا. ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے. تو یہ سفر کا آغاز تھا، یعنی آپ نے ابتدا میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا، اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء کا واقعہ، اور اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو. اس کے بعد آپ کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے. آپ نے دودھ پسند فرمایا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی. یہ مسند احمد کی روایت کا حوالہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں، انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی اور 3 چیزیں پیش کی جاتی، اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی. دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنا، تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں، ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کریں اپنے کھانے پینے کی چوائس میں بھی. مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف معراج. معراج کا لفظ جو ہے یہ عین را جیم سے ہے. عروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. مسجد اقصیٰ سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا ہے. بیشتر مفسرین کے نزدیک سورۃ النجم کی درج ذیل آیات واقع معراج کی دلیل ہیں. سورۃ النجم آیت 13 to 18 یعنی 13 سے 18 تک. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. کس نے کس کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی نور وغیرہ.
اس کی وضاحت یہاں نہیں کی گئی، لیکن مراد یہی ہے۔ نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی نہ نگاہ چندھیائی۔ چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں، ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے ہیں آنکھوں کو، تو یہ چندھیانا ہوتا ہے، یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا۔ تو نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہی تک ٹھہری رہی، اس سے آگے نہیں گئی۔ اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسجد اقصی تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور صرف آسمانوں تک نہیں سدرۃ المنتہا تک گئے، اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا، نہ کوئی جن اور نہ کوئی فرشتہ۔ مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ سفر آسمان، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے علیہ السلام۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کسی کے خاص علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا، اپنا نام بتانا، اجازت ملنا اور پھر داخل ہونا، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور اس وقت آپ دیکھیے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ صرف یہ سن کر نہیں دروازہ کھول دیتے کہ جبریل موجود ہے، حالانکہ جبریل علیہ السلام کی قدردانی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی۔ اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں میں جبریل ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے دھڑ سے دروازہ کھول دینے، پوچھتے ہیں کہ ساتھ کون ہے؟ اور ساتھ کون ہے؟ سب انسانوں میں سے عظیم چنے ہوئے انسان۔ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنا کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ تب فرشتے نے سن کر کہا مرحبا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر امانت دار ہیں، کس قدر ڈیوٹیفل ہیں۔ ان کو جو کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایکسائٹمنٹ میں اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا فلاں، بس فلاں کے لیے تو کوئی قید ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں اور کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو VIP عام طور پر ہوتے ہیں یا مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا اور سمجھتے کہ وہ ہر قانون سے بالا ہے، اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے کرے، اور اگر کسی کو روکا جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری بے عزتی کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس قانون کی پابندی کرتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور پھر جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں، اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گائیڈڈ ٹور تھا اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعارف کرا رہے تھے۔ تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گیسٹ آئے یا ہم اس کو کوئی ٹور دلوا رہے ہوں تو اس کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیونکہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہے، یا کثر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ کیا بتانا، تو یہ جب پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے، اگر نہیں پوچھے تو نہ صحیح۔ اس میں ضروری حد تک معلومات دی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، یعنی آدم علیہ السلام نے، مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید۔ حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، یعنی آپ کے بچوں میں سے، تو بعض اوقات
ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کرے اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرے، لیکن آدم علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبا کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں، فرزند صالح، نبی صالح، اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ اس سے ایک بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے کبھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں، مرتبے اور مقام میں، اسٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں، تو اس صورت میں اس اسٹیٹس کو اکنالج کرنا، اولاد کو اپریشیٹ کرنا، ان کو ان کا مقام دینا، یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں صالح کہہ کے پکارتے، یعنی نیک۔ یہ کوئی خوشامد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ، اچھے آسن انداز میں، دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا، یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے۔ بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے، تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں، اور یہ تو چھوٹا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو اکنالج نہیں کرتے۔ مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے، علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ چونکہ یہ میرا شاگرد ہے اس لیے زندگی بھر یہ میرے سے کم ہی رہے گا، نہیں، وہ آپ سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے علم کو، اس کے تقویٰ کو یا کسی بھی چیز کو اکنالج کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں۔ دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا آدم ہے۔ یہ دوسری روایت میں آتا ہے یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پہ بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی، اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا۔ اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، سلام کہیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی۔ ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے،
ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے. یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے. یہ نہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خیر ملنے پر حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات نہیں اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں, اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی جو ہے یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے. اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ میں نے کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے فرشتے نے ایسا ہی کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھے آئے. جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں, انہیں سلام کہیے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا, فرزند صالح, نبی صالح, اور بیٹا کہہ کر پکارا. آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا, آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. سنن بہقی کی روایت ہے. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے. یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے. اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. یہ حجر کے مٹکے جو ہے یہ علاقے کا نام ہے اور وہاں کے برتن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں تو اس لیے ان سے تشبیہ دی گئی. اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں. دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے, سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن رات کے وقت بعض اوقات درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں یا بعض اوقات ان کے تنے کے بالکل نیچے زمین پر اس اینگل سے لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ درختوں کا حسن دوبالا ہو. تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا. آپ نے جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی. میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں. آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی. اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا. آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب پھر واپس جائیے اور تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے. آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی. یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی, یعنی بیک اینڈ فورتھ آتے جاتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کراؤ. آپ نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں. آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی. یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی. بخاری. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے, کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے
جو عوام کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. تو جو بھی شخص یا جو بھی انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں کے لیے بھاری ہوگا یا مشکل ہو, تو وہ ان کے حق میں سفارش کر کے بات کر سکتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس میں تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں. تو اس سے ایک تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بہت مرہون منت ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا, ورنہ ہم جو 5 نہیں پڑھتے تو 50 کہاں پڑھتے, تو کس قدر مشکل ہوتی. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر بار بار عرض کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ 5 کرنے کے باوجود اجر 50 ہی کا رکھا. یہ ہے اس کی رحمت. دنیا میں کوئی بادشاہ ایسی عنایت نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کو 50 گھنٹے کے لیے ہائر کیا ہے اور وہ 5 گھنٹے کام کرنا چاہے تو اجرت 50 گھنٹے کی دے. اس کے علاوہ چند اور مشاہدات دیگر کتب میں مذکور ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں, یعنی اسی موقع پر جب نمازوں کا حکم دیا گیا. نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ. سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے. کستوری خوشبو کا نام ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے, بہترین قیمتی قسم کی خوشبو ہے. تو یعنی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی. مٹی کی دنیا میں بھی خوشبو ہوتی ہے نا, لیکن وہاں کی خوشبو کستوری جیسی تھی. جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک نہر پر آیا, اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے, یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے پرلز کے چھوٹے چھوٹے ڈیونز تھے. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے. صحیح بخاری. یعنی آپ کو وہ نہر جو عطا کی گئی, انا اعطیناک کل کوثر کہہ کر, وہ بھی آپ کو دکھائی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خصوصی پیغام. ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے. تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے, لیکن وہ چٹیل میدان ہے, یعنی اس میں کچھ اگانے کی ضرورت ہے, اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور اللہ سب سے بڑا ہے. جامع الترمذی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ جنت خوب ہری بھری ہو جائے. دنیا میں پودے لگانے کو, خاص طور پر جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے, وہ کبھی راضی ہوتا ہی نہیں. ایک کے بعد ایک قسم کا پودا, یہاں بھی جگہ خالی ہے, اس کونے میں یہ لگ جائے, یہاں بڑا درخت لگ جائے, یہاں چھوٹا لگ جائے. تو یہ امیجن کیا کریں, دنیا کے آج کل تو ویسے بھی سمر ہے اور ہر طرف پھل پھول لگے ہوئے ہیں, تو اسے دیکھ کر ہمیشہ جنت کا سوچا کریں کہ کتنی گرینری چاہیے, کیسا باغ چاہیے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ذکر کرنا ہے. غیبت کرنے والوں کا انجام بد, یعنی جہاں آپ نے اچھی اچھی چیزیں دیکھی وہاں پر آپ نے جہنم کے کچھ نظارے بھی دیکھے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے, براس کے. وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا, جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے, یعنی دوسروں کو بدنما کرتے, دوسروں کے عزت پر حملہ کرتے, اور آج ان کی اپنی شکل جو ہے وہ خود بگاڑ رہے ہیں. بے عمل خطباء کا عبرتناک انجام. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا, یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں, سپیکرز ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے, حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے. یہ شرح السنہ کی روایت ہے. یعنی دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت.
اوروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت سیریس میٹر ہے. جب ہم کسی کو بھی کچھ کہنے جا رہے ہوں تو اپنے آپ کو بھی ضرور ساتھ ساتھ شامل کر لیں. بیان اسراء اور معراج پر اہل مکہ کا رد عمل. اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے. مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ ایک ہی رات میں آسمان پہ جا کے واپس آ گئے، اور یہ سب کچھ معجزانہ طور پر ہوا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اگلی صبح آپ نے قوم کو گزشتہ رات کے بارے میں بتایا. صحیح مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی. کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا. کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی. وہ ایک پیکر صدق کو ایمان تھے. کہنے لگے، اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے. لوگوں نے کہا، آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. اسی پر ان کا لقب صدیق ٹھہرا. اب دیکھیں کہ جہاں یہ اتنا بڑا اعزاز تھا اور آپ نے اتنا کچھ دیکھا، وہاں اس کا ذکر اتنی شدید مخالفت اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کا ذریعہ بن گیا. گویا ان کا ایک امتحان تھا. اور اس موقع پر جو حقیقی معنی میں ایمان لانے والے تھے، جن کے رہنما ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا. حقیقی ایمان وہی ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہو. دین کے بارے میں، کسی قرآن کی آیت کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کو اپنی عقل سے بالا لگے اور سمجھ نہ آئے تو اس موقع پر فوراً یہ سوچا کریں کہ جس رب نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سب کچھ بنا، اس کے لیے کون سا کام مشکل ہے. تو شک کی کوئی گنجائش رہتی نہیں. شکوک و شبہات جو ہے یہ منافقت کو جنم دیتے ہیں. اور جب شک آنے لگے تو یہ آیت بھی پڑھا کرے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک جس نے آسمان و زمین کو پھاڑا؟ یعنی یہ اکٹھے تھے پھر ان کو الگ الگ کیا. یعنی جس نے اتنا بڑا کام کیا، کیا اس کی ذات میں یا اس کے احکامات میں یا اس کے کسی بھی کارنامے میں یا قدرت میں شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اظہار ثانی اور بے یقینی کے جذبات سے مغلوب کفار نے آپ کا امتحان لینے کی ٹھانی. بات تو یہ ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش ہوتی. پوچھا کہ بیت المقدس کیسا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں. صحیح مسلم میں آپ کو ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرما دیا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا. آپ کو کچھ بھی نہیں بھولا. یوں آپ کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لیا ہے اس کی یکسر نفی ہو گئی. لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے. یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں. آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی. اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گئے، ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس جنت کے لیے کوشاں ہوں جس کا مشاہدہ آپ نے بنفس نفیس فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں، دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں، اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.